اللہ تعالیٰ سے محبت کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں بن سکتا۔ رب العزت کا فرمان ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ، تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے، اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی خصوصیات بتائی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا حکم ہے، اور محبت کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ حافظ ابن قیم نے 10 کاموں کا تذکرہ کیا ہے جن کی وجہ سے انسان محبت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اس میں سے پہلا کام ہے غور و خوض سے تلاوت قرآن کرنا، دوسرے نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنا، تیسرے ہر حال میں ذکر الہی سے زبان کو تر رکھنا، چوتھا کام ہے اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں کو اپنی محبوب چیزوں پر ترجیح دینا، پانچواں اللہ کے اسماء حسنی اور صفات عالیہ میں غور و فکر کرنا، اور چھٹا ہے اللہ کے احسانات اور نعمتوں کا مشاہدہ کرنا، اور ساتواں ہے تضرع اور خشوع کے ساتھ دعا کرنا، اور آٹھواں ہے آسمان دنیا پر نزول الہی کے وقت تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور تلاوت قرآن کرنا، اور نواں ہے نیک اور صالح لوگوں کی مجلس اختیار کرنا، اور دسواں ہے ہر اس چیز سے دوری اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں حائل ہو۔ بعض اہل علم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو 2 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک درجہ واجب ہے، یعنی ایسی محبت جو ہر اس چیز کے ساتھ محبت کو واجب کر دیتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور ہر اس چیز سے کراہت واجب کر دیتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کراہت کرتا ہے۔ اور محبت کا دوسرا درجہ تقرب کا ہے، جس کے ذریعے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے اس قدر بھر جاتا ہے کہ نوافل چھوڑنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جیسے سیدنا عمار بن یاسر کہا کرتے تھے، اے اللہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ میں خود کو اس پہاڑ سے گرا دوں تو راضی ہو جائے گا تو میں ایسا کر گزروں گا، اور اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ میں خود کو آگ میں گرا دوں تو راضی ہو جائے گا تو میں یہ بھی کر گزروں، اور اگر میں یہ جان لوں کہ تیری رضا اس میں ہے کہ میں خود کو سمندر میں غرق کر ڈالوں تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، کیونکہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات میں رسول اللہ سے محبت، فرشتوں سے محبت،
اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش، توبہ، عدل، صدق، امانت کی تلاش، عاجزی اور کسر نفسی، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا اور اس کی راہ میں خرچ کرنا، اور مصیبتوں پر صبر کرنا، ایسے اعمال شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اس سے ہر درجے میں محبت کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔